السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات پڑھ دیں ایک بار محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے بہت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ، جسے ہم اور آپ سورۃ الانسان کے نام سے، سورہ دہر کے نام سے اور سورہ ہل اتی کے نام سے جانتے ہیں، اس کی یہ ابتدائی آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے آپ کے سامنے. لہذا میں نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ جسے آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو کروں گا وہ ذرا جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے مجلس کا، اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کروں گا میں آپ کی، اور بہت آسان لفظوں میں، عام فہم زبان میں، جو آسانی سے سمجھی جا سکے. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا سفر زندگی میں ایک روحانی سفر ہے، جس کی ابتدا یوں تو ہم کہتے ہیں کہ سورہ حمد سے ہوتی ہے، اور انتہا اس سفر کی آخری سورہ جسے سورہ ناس کہتے ہیں اس پر ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقتاً اس روحانی سفر کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، اور جس کی انتہا سورہ ناس پر ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح آپ اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، زمینی سفر کرتے ہیں، تو آپ کو مختلف جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے. کہیں ڈیزرٹ سے گزر رہے ہیں، ریگستان سے گزر رہے ہیں آپ، کہیں ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں دریا موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، سبززار ہیں. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میلوں چلے جاتے ہیں لیکن نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ پانی کا کوئی قطرہ نظر آتا ہے. اور جب آپ یہ سفر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے زبان کے ذریعے بساختہ لفظ نکل جاتا ہے، بساختہ نکل جاتا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا مناظر ہیں، کیا قدرت ہے.
جتنا آپ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، جتنا لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں سفر میں، اسی طرح سے آپ اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ بے عین اسی طرح سے قرآن کا یہ روحانی سفر ہے کہ جیسے جیسے انسان اس روحانی سفر کو طے کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، فہم قرآن حاصل کرتا ہے، معانی و مطالب کی گہرائی میں اترتا جاتا ہے، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا بات ہے۔ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ حمد کو میں اس میں نہیں جوڑتا ہوں، یقیناً قرآن کا جز ہے، میں اس سے وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن سورہ حمد کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا ایک جسٹ ہے، قرآن کا نچوڑ ہے جو سورہ حمد میں رکھ دیا گیا ہے، جسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس سورے میں ان تمام واقعات کا ذکر نہیں ہے، ان تمام مناظر کا ذکر نہیں ہے، جو نچوڑ ہے، جسٹ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب تک چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں اس وقت تک کبھی بھی ان کی تلخیص نہیں ہو سکتی ہے، انہیں نچوڑ کر رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ یا میں یوں کہہ دوں کہ جب تک اطراء گل کو اکٹھا نہ کیا جائے اس وقت تک جوہر گل نہیں تیار ہو سکتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ سورہ حمد وہ جوہر ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اللہ نے سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو جب تک قرآن کا یہ طولانی سفر طے نہ کیا جائے گا اس وقت تک سورہ حمد سمجھ ہی میں نہ آئے گا کہ ہے کیا سورہ حمد۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد وآل محمد پر۔ اب دیکھیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ایک بار مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میں نے سورۃ الانسان سے یہ آیت منتخب کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر انسانی زندگی کا تجزیہ کر دیا جائے، اس کی انالیسس کی جائے، ذرا ہم دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم ہیں کہاں۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے کو آپ دیکھیں، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سوالیہ جملہ ہے، سائن آف انٹروگیشن ہے۔ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا؟ کیا انسان پر، یعنی انسان کیا ایسے وقت سے نہیں گزرا ہے، ایک ایسا وقت اس پر نہیں آیا کہ جب وہ ناقابل ذکر شے تھا، یعنی نہ اسے کوئی جانتا تھا، نہ کوئی پہچانتا تھا، نہ نام و نشان تھا اس کا، نہ کہیں ذکر تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ یہ انا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، کہہ رہا کہ میں نے خلق کیا انسان کو ملے جلے مادہ حیات سے۔ اب میں اس کا اور کیا ترجمہ آپ کے سامنے کر سکتا ہوں؟ غور فرمایا آپ نے؟ میں نے خلق کیا انسان کو، پیدا کیا انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے، مادہ حیات سے۔ کیوں خلق کر دیا، کیوں پیدا کر دیا، کیوں کریٹ کر دیا؟ ایک تفریح، وقت گزاری، مذاق۔ اللہ کیا نہیں ہے یہ سب۔ اللہ کسی شے کو بلا مقصد تو خلق ہی نہیں کرتا ہے۔ تو خلق کیا تو مقصد بتایا، کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ اسے منزل ابتلا سے گزارا جائے، منزل امتحان سے گزارا جائے، اس کا ٹیسٹ لیا جا سکے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، چونکہ اسے میدان امتحان سے گزارنا تھا، منزل ابتلا سے گزارنا تھا، لہذا اس کو سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی امتحان گونگے اور بہرے کا نہیں لیا جا سکتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟
سمیع سنتا ہوا، بصارت رکھتا ہوا، دونوں چیزیں عطا کی ہیں، اور یہ اس کا کرم ہے، یقین جانیے، چونکہ وہ سمیع حقیقی ہے، لہذا اپنی مخلوق کو اس نے سمیع بنایا۔ وہ بصیر ہے، لہذا بے بصارت نہیں خلق کیا ہے انسان کو، منزل امتحان سے گزارنا تھا، لہذا سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا، حقیقتاً ہم نے یہ راہ ہدایت فراہم کیا، یہ راہ سبیل، یہ ہدایت کا راستہ تھا جو ہم نے فراہم کیا۔ جس نے پہچانا اس نے شکر میں اپنی پیشانی کو خم کر دیا، جس نے نہیں پہچانا اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد وآل محمد پر۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں بس ترجمہ جو ہے وہ عرض کیا ہے میں نے۔ اب جس چیز کو عرض کرنا ہے اسے دیکھیں آپ۔ نہ میں آپ کی خدمت میں سبب نزول عرض کر رہا ہوں اس کا، نہ بقیہ مباحث کو سامنے لا رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ کیا انسان پر ایک ایسا نہیں وقت نہیں گزرا ہے کہ جب وہ ایک ناقابل ذکر شے تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں پہچانتا تھا، کسی محفل میں اس کا ذکر نہیں، کسی مجلس میں اس کا ذکر نہیں۔ یہ ہمارا کرم، یہ ہماری عطا، یہ ہمارا فیض کہ ہم نے اسے ملے جلے ہوئے نطفے سے خلق کیا، اور خلق کر کے یوں چھوڑ نہ دیا میرے عزیزوں۔ ہم نے اپنی نعمتوں سے اسے نوازا، اور دو عظیم نعمتوں کا اس نے ذکر کیا، سنتا ہوا اور دیکھتا ہوا پیدا کیا ہے یا نہیں؟ آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہو، کانشس کو انسان کی جھنجھوڑ رہا ہو کہ ذرا اپنی حقیقت کو مڑ کے دیکھ، کس منزل سے تو گزرا ہے، ایسی منزل کہ جہاں تیرا کوئی ذکر نہ تھا تو تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ انسان، یہ میرا کرم اور میرا فیض تھا کہ میں نے تجھے عطا کیا، تجھے خلق کیا، تجھے پیدا کیا، تجھے اپنی نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا ہے۔ یہ میرا کرم تھا، میرا فیض تھا۔ یہ طاقت میں نے تجھے دی ہے، یہ قوت فکر میں نے تجھے دی ہے۔ جب تجھے یہ مل گیا تو تو بھول گیا کہ کون دینے والا ہے۔ اے ابلیسیت کے نقش قدم پر چلنے والے، اے فرعونیت کی راہ پر عمل کرنے والے، اے شداد کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے، اے فرعون کی تاریخ کو دہرانے والے انسان، اے زمین پر پیر پٹک کے اپنے راستے کو طے کرنے والے انسان، ذرا مڑ کے تو دیکھ کہ تیری حقیقت کیا تھی۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ ذرا تم مڑ کے دیکھ کہ تیری حقیقت کیا تھی۔ کچھ نہ تھا۔ اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ نہ تھا۔ ایسا تھا کہ نہ کسی محفل میں قابل ذکر، نہ شرفاء اس قابل سمجھیں کہ جن ذرائع سے تو خلق کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے۔ ذرا مڑ کے تو دیکھ، اپنی اوقات بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا، کس منزل سے تو گزرا ہے۔ عزیزو، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص کہ جو کچھ نہ تھا، نو بڑی سے سمبڑی بن گیا ہے یا نہیں؟ کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ پہچانا جانے لگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ معاشرے میں، سماج میں۔ اور کیسے پہچانا جانے لگا؟ کہ کسی نے، کسی دوست نے، کسی چاہنے والے نے، کسی اللہ کے بندے نے اس کے حال پر ترس کھائی،
اور کہا کہ یہ پریشان حال ہے، اس کی کچھ امداد کر دو تاکہ اس کا وقت ٹھیک ٹھاک گزر جائے۔ اس مدد سے یہ ہوا کہ وہ کسی قابل بن گیا، فاقے کی زندگی گزر رہی تھی، 2 وقت کی روٹیاں ملنے لگیں، تن پر پائبندار لباس تھے، اچھا لباس آ گیا، رہنے کے لیے جگہ نہ تھی، آہستہ آہستہ گھر بنا لیا۔ عالم یہ ہوا کہ اب سماج میں لوگ قدر کرنے لگے، ذکر ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جس کی مدد سے اس قابل ہوا تھا اسی کے مقابل کھڑا ہو گیا، اسی کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنے لگا۔ تیسرا گزر رہا تھا کہ جو دونوں کو جانتا تھا، جو اسے بھی پہچانتا تھا، اس کے بھی حالات سے واقف تھا، جو اس سے بھی پہچانتا تھا، اس کے حالات سے بھی واقف تھا، کہ جس کے مقابلے میں یہ آ گیا تو ایک بار اس نے کہا کہ اسے شرم نہیں آتی ہے، یہ اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے، کل کسی قابل نہ تھا، فاقے میں زندگی گزر رہی تھی، پائبندار لباس پہن رہا تھا، سر پر سایہ نہ تھا، کوئی جانتا نہ تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا، اس نے مدد کر دیا، اس کی مدد سے اس قابل ہو گیا کہ سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں پہچانے جانے لگا۔ تو جس کی بدولت یہ پہچانا جا رہا ہے آج اسی کے مقابل کھڑا ہو رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو بس ایک جملہ کہتے ہیں آپ، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے کہ ابتدا اس کی کیا تھی، اس منزل پر یہ کیسے آیا ہے۔ بس قرآن مجید کا یہ سورہ ضمیر انسانی کو جھنجھوڑ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ وقت کا فرعون بن جانے والا انسان، شداد بن جانے والا انسان، اگر تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی دولت مل جائے، نام و نمود مل جائے، سماج اور سوسائٹی میں پہچانا جانے لگے، کوئی کسی قابل بن جائے، تو اب اس منزل پر آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بنا ہے اسی کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، اسی کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان کہ جو کچھ نہ تھا، جس کا ذکر نہیں تھا، اللہ نے اپنی نعمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنے فیض سے نہیں سے اسے ہاں میں بدل دیا، اسے وجود دے دیا، اور اس طرح سے اسے اپنی نعمتوں سے سنوارا، اس طرح سے اسے نعمتیں عطا کیں کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی بھی نہ ہوئی۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ پرورش بھی ایسی جگہ کہ جو بطن مادر ہے، جہاں نہ ہواؤں کا گزر، جہاں نہ روشنی کا گزر، جہاں نہ نگاہوں کا گزر، نہ باپ کو پتا کہ کیا بن رہا ہے، نہ ماں کو علم کہ کیا بن رہا ہے، ایسی جگہ پر وہ پرورش کر رہا ہے، ایسی جگہ پر اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یقین جانیے اگر چاہتا تو اسی منزل پر ضائع کر دیتا، اگر چاہتا تو اسی منزل پر ختم کر دیتا، لیکن اپنی نعمتوں کے سلسلے کو روکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، نعمتیں عطا کر رہا ہے، انسان کی پرورش کر رہا ہے۔ کیا تھا؟ ایک قطرہ تھا، ایک کلاٹ میں جب تبدیل ہو گیا، اور وہ کلاٹ ایک گوشت کے ٹکڑے میں بدل گیا، اس گوشت کے ٹکڑے پر پرت کی پرت لگانے لگا، اور اس پرت کی پرت پر اس نے ایک بار ہڈیوں کا جال بچھا دیا، وہیں اس نے شکل و صورت کے نقش و نگار کو ابھارا، آنکھیں اپنی جگہ، ناک اپنی جگہ، کان اپنی جگہ، زبان اپنی جگہ، دل اپنی جگہ، ہاتھ اور پیر اپنی جگہ ہے۔ بتائیے کون باپ تھا جو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے؟ کون ماں تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ رنگ و روپ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ وہ تھا کہ ایسی جگہ پر نقش و نگار ابھار رہا تھا جہاں نہ کوئی دیکھ سکتا ہو، نہ کوئی مشورہ دے سکتا ہو، نہ کوئی رائے دے سکتا ہو۔ ذرا مجھے بتائیے کہ ایک آرٹسٹ، ایک فنکار جب کوئی نقش و نگار کو بناتا ہے، جب
کینوس پر کوئی نقش کو کھینچتا ہے تو مجھے بتائیں کہ کتنی بار شکل و صورت کو بہتر بناتا ہے، برش لے کے رنگ بھرتا ہے، کبھی آنکھیں بناتا ہے، کبھی بھاؤں کو بناتا ہے، کبھی لبوں کو بناتا ہے، اور اس کے بعد 10 طرف سے جا کے دیکھتا ہے، پھر دوسروں سے پوچھتا ہے ذرا دیکھو اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، آنے والے کمی نکالتے رہتے ہیں، وہ اپنی تصویر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی نقص باقی رہ جاتا ہے۔ یہ کیسا مصور ہے، یہ کیسا مصور ہے جو شکل و صورت بنا رہا ہے، نقش و نگار بنا رہا ہے، آنکھیں اپنی جگہ پر ہیں، زبان اپنی جگہ پر ہے، دماغ اپنی جگہ پر ہے، دل اپنی جگہ پر ہے، ہاتھ اور پیر اپنی جگہ پر ہے۔ میرے عزیزو، کینوس پر نقش و نگار ابھار دینا آسان ہے، لیکن اس نقش و نگار میں زندگی عطا کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس نے وہاں زندگی عطا کر دیا۔ اب جب زندگی عطا کر دیا تو زندگی عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے لیے ضرورتیں ہیں، زندگی کے لیے ضرورتیں ہیں۔ کیا ضرورتیں ہیں؟ زندگی کے لیے غذا کی ضرورت ہے، زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بغیر غذا کے زندگی نہیں ہے، بغیر ہوا کے سانس نہ لیں گے تو زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ کون تھا جو سانس پہنچا رہا تھا؟ کون تھا جو بطن مادر میں غذا پہنچا رہا تھا؟ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار اور مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم، تو نے ہمیں زندگی تو دے دی بطن مادر میں، لیکن ہمیں روزی کی ضرورت تھی، رزق کی ضرورت تھی، تو تو نے اپنی کنیز کے لیے، یعنی جس کے بطن میں تو مجھے پرورش کر رہا تھا، اپنی کنیز کے لیے جو تو نے روزی فراہم کی، اسی رزق سے جو بچا اس نے میرے لیے تو نے رزق فراہم کر دیا۔ ذرا غور فرمایا، ماں نے کھایا بچے کو بھی پہنچا، ماں نے سانس لی بچے کو بھی پہنچی۔ یہ کون ہے دینے والا؟ یہ کس کے بازوؤں کا کسبل ہے؟ یہ کون ہے اپنی عطاؤں کا بندے کو عطا کرنے والا؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارا اور آپ کا وہ خالق حقیقی ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، وہ خالق ہے کہ جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس نے پرورش کی، اچھا یوں نہ چھوڑ دیا پرورش کر کے۔ ذرا دیکھیں آپ، صرف یہ نہ تھا کہ اس نے غذا فراہم کر دی، یہ نہ تھا کہ اس نے ہوا فراہم کر دیا تاکہ سانس آتی جاتی رہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی جمود کا نام نہیں ہے، زندگی اسٹیگننٹ رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے موو کرنے کا، چلنے کا۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ جو بطن مادر میں جس کی پرورش ہو رہی ہے اسے زندگی ملی بھی ہے یا نہیں ملی ہے، حیات ملی بھی ہے یا نہیں ملی ہے؟ اسی جگہ اس نے حرکت دے دیا تاکہ ماں کو بچے کی زندگی کا احساس ہوتا رہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ وہ خالق ہے، یہ وہ پیدا کرنے والا ہے کہ جو اپنی نعمتوں سے اس طرح نواز رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس دنیاوی زندگی میں اگر کوئی ذرا سا فیور ہمیں کہہ دے تو شکریہ کہتے کہتے ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کسی نے بچے کو کچھ دے دیا تو ہم یہ کہتے ہیں تھینکس ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ ذرا غور فرما رہے ہیں آپ، جو چیز دی گئی ہے وقتی چیز دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب جو دے دی گئی تو ہمیشہ کے لیے دے دی گئی ہے، وقتی چیز دے دی گئی تو ہم کہتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرو۔ میرے عزیزو، جتنے اتنی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا ہے، اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ذرا سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ کیا اس قابل بھی نہیں ہے وہ کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟
ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا اس قابل بھی وہ نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں؟ اور نعمتیں بھی کیسی، نہ پوچھئے ایسی نعمتیں اللہ گواہ۔ دماغ دیا تو قوت فکر عطا کر دی، کان دیا تو قوت سماعت عطا کر دیا، نگاہیں دیں تو قوت بصارت عطا کر دیا، زبان دی تو قوت گویائی عطا کر دی ہے، ناک دی تو سونگھنے کی طاقت عطا کر دیا ہے، پیروں میں طاقت دیا تو چلتے پھرتے نظر آنے لگے، ہاتھوں میں قوت آئی تو جو چیز چاہا اسے حاصل کر لیا ہے، دھڑکتا ہوا دل دے دیا تاکہ دوسروں کے جذبات کا احساس تو ہو سکے۔ اور فرمایا دوسروں کے جذبات کا احساس تو ہو سکے، اپنی نعمتوں سے یہ نوازتا رہا۔ کیا اس نے پوچھا کسی سے کہ میں اسے آنکھیں دے رہا ہوں، کیا قوت بصارت بھی دے دوں، دیکھنے کی طاقت بھی دے دوں؟ کیا اس نے کسی سے پوچھا کہ زبان دے رہا ہوں تو بولنے کی طاقت بھی دے دوں؟ کیا اس نے پوچھا کہ ہڈیوں کے ڈھانچے میں کاسے میں دماغ رکھ رہا ہوں تو اس میں قوت فکر بھی دے دوں؟ کیا اس نے یہ پوچھا کسی سے کہ ہاتھ دے رہا ہوں تو طاقت بھی دے دوں؟ کیا اس نے کسی سے پوچھا کہ پیر دے رہا ہوں تو چلنے پھرنے کی بھی طاقت دے دوں؟ کسی سے نہیں پوچھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ دے رہا تھا تو ہم میں شعور تھا مانگنے کا، ہم میں سینس تھا کہ ہم مانگے کہ میرے مالک زبان دے رہا ہے تو بولنے کی طاقت بھی دے دے، میرے کریم آنکھوں کو میرے چہرے پر سجا رہا ہے تو دیکھنے کی طاقت بھی دے دے، کان لگا رہا ہے تو سننے کی قوت بھی دے دے، اور ہڈیوں کے ڈھانچے میں دماغ رکھ رہا ہے تو فکر کی طاقت بھی دے دے۔ مانگا آپ نے؟ نہیں مانگا نا؟ اچھا، جب ماں کے پیٹ میں پرورش کر رہا تھا تو اندر سے آواز دے رہے تھے کہ بھوکا ہوں کھانا دے دے۔ غور کریں آپ، بھوک لگی ہے کھانا دے دے، سانس کی ضرورت ہے ہوا کو بھیج دے۔ کسی نے نہیں مانگا، لیکن ضرورت تھی زندگی کے لیے۔ میرے عزیزوں، جو بطن مادر میں بغیر مانگے عطا کرتا ہے، اگر حیات میں ہم مانگے تو کیوں نہ دے گا وہ؟ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر۔ شرط احساس کی ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اگر ہم اتنا کسی کو دے دیں تو کیا عالم ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ اپنی نعمتوں سے نواز رہا تھا تو سب سے کہتا چل رہا تھا معاشرے میں، جو ملتا اس کو روکتا اور کہتا دیکھو میں نے اس کو یہ دیا ہے۔ سوچیں آپ، میں بہت سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ روکتا میں نے یہ دیا ہے، میں نے اسے وہ دیا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت چہرہ دے دیا اس کو، کیا بڑی بڑی آنکھیں میں نے دے دی، زبان دے دیا۔ سنا کبھی؟ نہیں کہا نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پیغام دے رہا ہے کہ جب کسی کو کچھ دے دو تو دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرو، دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرو۔ تو نہ پوچھا اس نے کسی سے، عطا کیا، عطا کرنے کے بعد اس نے کسی سے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ اپنی کتنی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب تک نعمتیں رہتی ہیں اس وقت تک نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے میرے عزیزوں، نہیں ہوتی ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتی ہے۔ ابھی یہ قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان رک جائے تب پتہ چلے گا کہ بولنے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ قوت بصارت، یہ دیکھنے کی طاقت چھن جائے اور سب اندھیرا نظر آنے لگے تب پتہ یہ چلے گا کہ یہ روشنی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو جائے تب پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کیسی ہوتی ہے۔ چونکہ نعمت ہے اور دینے والا بار بار کہہ نہیں رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے،
لہذا ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے میرے عزیزو، لیکن جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے، اور ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اگر صحت مند ہیں، طاقت مل گئی، تو مسلس کو یوں فلیکس کرتے ہیں کہ جیسے سب کچھ انہی کا ہے یا نہیں؟ اب انسان کی فطرت آپ دیکھ لیں کہ یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے، یہ بھول جاتا ہے کسی کا کرم ہے، کسی کی عطا ہے، کسی کی فیض ہے، کسی کا فیض ہے جو حاصل ہو رہا ہے۔ جب طاقت آ جاتی ہے، جب بڑھ جاتا ہے، جب قوت آ جاتی ہے، جب احباب کا حلقہ بڑھنے لگتا ہے، نام و نمود ملنے لگتا ہے، ذکر ہونے لگتا ہے، دولت و ثروت آنے لگتی ہے، تو پھر سب بھولنے لگتا ہے یا نہیں؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اسے بھی کھینچ لو، اسے بھی کھینچ لو، یہ نہیں دیکھے گا اس پر استحقاق ہے یا نہیں ہے، یہ حق ہے یا نہیں ہے، کسی غریب کا تو نہیں، کسی مسکین کا تو نہیں، کسی یتیم کا تو نہیں، طاقت پر ناز ہے اس لیے یہ بھی مل جائے۔ اور بس جناب یہ خواہش جب بڑھتی ہے تو پہلے گھر کی چہار دیواریوں میں ہوتی ہے، پھر گھر سے باہر نکلتی ہے، محلے سے آگے بڑھتے ہوئے شہر کی سرحدوں تک پہنچتی ہے، اور طاقت جب بڑھتی ہے تو ملک کی سرحدوں تک بڑھ جاتی ہے، اور جب اللہ کو بھول کر اپنی طاقت پر ناز کرنے لگتا ہے تو پوری دنیا کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے، سب کچھ زمین سے لے کر آسمان تک قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، دنیا کو فتح کرنے والا خود اپنے کو فتح نہیں کر پاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دنیا کا فاتح، طاقت سے فتح کرنے والا خود اپنے کو فتح نہیں کر پاتا ہے۔ زمین میری، آسمان میرا، دریا میرے، باغات میرے، سب کچھ میرے۔ یہ بتاؤ یہ جسم بھی تمہارا ہے یا نہیں ہے؟ سب پر حکومت تمہاری، لیکن یہ بتاؤ اس پر بھی حکومت ہے؟ تو کہیں کیوں نہیں حکومت ہے؟ جو چاہتا ہوں دیکھتا ہوں، جو چاہتا ہوں وہ بولتا ہوں، جدھر چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، ہے یا نہیں؟ اگر آپ کسی سے کہہ دیں بھائی یہ کیوں غلط بات کہی، تو وہ کہے گا تم سے مطلب، کہاں جا رہے ہو ادھر مت جاؤ، اس نے کہا تم سے مطلب، تمہارے پیروں سے جا رہا ہوں، میں اپنے پیروں سے جا رہا ہوں۔ ناز دیکھیے کتنا ہے، ذرا گہرائی میں اتریے ان جملوں کے کہ انسان کو اپنی طاقت پر کتنا ناز ہے کہ تم سے مطلب، میری طاقت ہے، میرا ہاتھ ہے، میری آنکھیں ہیں، میری زبان ہے، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں بولوں، جدھر چاہوں جاؤں، یہ میرا ہے، پیر میرا حکم مانتا ہے، ہاتھ میرا حکم مانتا ہے، آنکھیں میرا حکم مانتی ہیں، زبان میرا حکم مانتی ہے، تو جو چاہتا ہوں بولتا ہوں۔ میں نے کہا رک جاؤ ایک منٹ کے لیے، رک جاؤ، ایک فالج کا جھٹکا آیا، ایک پیرالیسس کا اٹیک آیا، ایک اسٹروک کا اٹیک آیا، نہ آنکھ دیکھ پا رہی ہے، قینچی کی طرح چلنے والی زبان نہ بول پا رہی ہے، ہر ایک پر اٹھنے والا ہاتھ ہلنے کے لیے محتاج ہو گیا، ہر طرف دوڑنے والا پیر، عالم یہ ہے کہ کوئی اٹھائے کے رکھے نہ تو اس قابل بھی نہیں رہ گیا۔ لمحہ فکریہ ہے میرے عزیزو، ذرا دیکھیں کچھ دیر پہلے یہی انسان دنیا کا فاتح تھا، ہر چیز پر قبضہ کر رہا تھا، یہ بھی میرا وہ بھی میرا، لیکن خود اس کا جسم اس کا نہیں ہے، اس کی آنکھیں اس کی نہیں، اس کی زبان اس کی نہیں، اس کا دل اس کا نہیں، اس کے ہاتھ اس کے نہیں، اس کا پیر اس کے نہیں۔ کیا ہو گیا؟ کہو پیر سے اٹھے، کہو ہاتھ سے اٹھے، پانی رکھا ہے ہاتھ بڑھا کے لے لو، بولنے کو محتاج ہو گیا۔ وہ آنکھیں جو پٹ پٹ چلتی تھیں، اس طرح سے پانی بہ رہا ہے کہ صاف بھی نہیں کر سکتا ہے، کسی نے صاف کر دیا تو صاف کرتا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، جس کو کہہ رہا تھا کہ یہ میرا ہے، اگر تیرا ہوتا تو یقیناً تیرا حکم مانتا، لیکن مفلوج ہو جانا، حکم کا نہ ماننا، اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے دیا گیا تھا، یہ تیرا نہ تھا۔
ذرا غور فرمایا آپ نے، یہ تجھے دیا گیا تھا، یہ تیرا نہ تھا، یہ کسی اور کا دیا ہوا ہے، یہ طاقت تیری طاقت نہیں ہے، دینے والا کوئی اور ہے، یہ بینائی تیری دی ہوئی نہیں ہے، دینے والا کوئی اور ہے، یہ چلنے پھرنے کی قوت تیری نہیں ہے، دینے والا کوئی اور ہے، اور جس نے دیا ہے وہ لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، لینے کی بھی طاقت، چونکہ ہمیں ضرورت تھی اس لیے اس نے ہمیں عطا کیا۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، چونکہ ہمیں ضرورت تھی زندگی میں اس نے عطا کیا، لیکن اس عطا کا مطلب یہ نہ تھا کہ جیسے چاہو استعمال کرو، دیا تو کنڈیشنل دیا ہے، شرائط کے ساتھ دیا ہے۔ میرے عزیز، آپ بھی کسی کو دیتے ہیں، کسی کو آپ کی گاڑی کی ضرورت ہوئی، کار کی ضرورت ہوئی، اس نے کہا صاحب آپ کی کار ذرا پک اپ ہے، بڑی ہے، ہمیں دے دیجئے، ہم فیملی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا بھئی لے جاؤ، ضرور لے جاؤ، تمہارے کام کی چیز ہے، مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی 7 سیٹر ہے، 7 سے زیادہ نہ بٹھانا اس میں، ہے یا نہیں؟ اور دیکھو بھئی اس بات کا دھیان رکھنا کہ جہاں اسپیڈ لمٹ ہے اسے توڑنا نہیں، آگے نہ بڑھنا، تیز نہ کرنا، اور بھئی ذرا دیکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لاپرواہی سے اسے چلاؤ اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ آپ نے کہا نہیں، آپ نے جو کہا وہ سر آنکھوں پر ہے، ہم اس پر عمل کریں گے جو کچھ آپ نے کہا ہے۔ اس نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، آپ کو اپنی پک اپ دے دی، اس نے لے کے آئے، اس نے کہا تھا 7 سیٹر ہے، زیادہ نہ بٹھائیے گا، آپ نے 9 آدمیوں کو بٹھایا۔ غور فرمایا آپ نے، اس نے کہا تھا جہاں اسپیڈ لمٹ ہو اس کا دھیان رکھنا، توڑنا نہ قانون کو، ایسے راستے سے نہ جانا کہ گاڑی کو نقصان پہنچے۔ آپ نے نہ اس بات کا خیال رکھا کہ کتنوں کو بٹھانا ہے، نہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا کہ اسپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے، نہ آپ نے راستے کا خیال رکھا۔ میرے عزیزو، آپ یہ سمجھے کہ ہم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، کہاں وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اسے پتا چل گیا کہ آپ نے ان تمام عہد کو توڑ دیا جن شرائط پر آپ کو چیز دی گئی تھی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ان تمام شرائط کو آپ نے توڑ دیا کہ جن پر آپ کو یہ چیز دی گئی تھی۔ جب پلٹ کے ہم آئے اس کے پاس، اس کی گاڑی پک اپ واپس کرنے لگے، اس نے کہا ٹھیک تو ہے، مگر آپ نے مجھ سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، آپ نے اس پر کسی پر بھی عمل نہیں کیا، آپ نے اسے توڑ دیا۔ 7 سے زیادہ آدمی بٹھائے، آپ نے اسپیڈ لمٹ کا خیال نہیں کیا، آپ نے راستے کا خیال نہیں کیا، آپ نے بڑی رف ڈرائیونگ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہے تو ہم شرمندگی سے سر جھکا لیں گے، اس لیے کہ جو وعدہ کیا تھا وعدے کے خلاف کیا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، وعدے کے خلاف کیا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے یہ جو دیکھنے کی نعمت دی، یہ جو بولنے کی نعمت دی، یہ جو چلنے کی طاقت دیا ہے، یہ شرائط کے ساتھ دیا ہے کہ جو ہم کہیں وہی دیکھنا، جو ہم کہیں وہی سننا، جدھر ہمارا اشارہ ہو اسی راستے پر چلنا۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے ان اصولوں کو توڑا تو یقیناً ہم جواب دہ ہوں گے۔ یہ شخص تو محتاج تھا کہ اسے کوئی بتائے، وہ تو کہتا ہے کہ پتا بھی کھڑکتا ہے تو مجھے علم ہوتا ہے۔ پتا کھڑکنا الگ ہے، میں تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہوں۔ صلوات پڑھنے ایک بار مل کے، محمد والے محمد۔ میرے عزیزو، لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے یہ اس کا کرم ہے نا۔ اب دیکھیے ایک اور منزل دیکھ لیں آپ، اتنا دینے کے بعد اور ہم اس قدر قانون شکنی کرتے ہیں، اس قدر لا کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے دامن کرم کو سمیٹتا نہیں ہے۔ ایک سرونٹ، ایک نوکر ہم رکھتے ہیں، اور اس سے ہم نے کسی کام کے لیے کہا کہ بھئی یہ کام تمہیں کرنا ہے، وہ گیا کام کرنے کے لیے، دیر ہو گئی یا کام کر کے نہیں آیا،
تو ہمارا مزاج برہم ہو جاتا ہے، تیوریوں پر بل آ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم سوال کرنے لگتے ہیں، تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تم کہاں رہ گئے؟ ہے نا بھائی، بہت سے بزنس مین بھی ہوں گے، بہت کیا سرونٹ ہوگا. اسے کتابوں میں مت ڈھونڈیے، یہ کتاب زندگی ہے، سب کچھ آپ کو نظر مل جائے. کہاں رہ گئے؟ تم کو جلدی بلایا تھا، تم نے اتنی دیر کر دی آنے کے لیے. دیکھو آئندہ کرو گے تو ہم نکال دیں گے نوکری سے، تم کہیں اور اپنا دیکھ لینا، فائر کر دیں گے آپ اس کو. ہے یا نہیں؟ کاہے کے لیے بھائی؟ ذرا سا دیر ہو گئی نا، اس کی بھی تو مجبوری سن لیجئے کہ کیوں نہیں آ پایا. لیکن آپ اس کی گنجائش نہیں دیتے ہیں، اس کا موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اسٹینڈ کو کلیریفائی کرے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے وقتی طور پر آپ کو اس کا رازق بنا دیا ہے. یہ دباؤ، یہ پریشر، یہ ڈانٹ، یہ ڈپٹ، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ فار ٹائم بینگ اللہ نے آپ کو اس کا ماسٹر قرار دے دیا ہے. آپ اس کے رزق کا ذریعہ بن گئے ہیں، اور ایک ذرا سا نافرمانی پر، ذرا سا دیر پر آپ نے یہ کہا کہ آئندہ ہم تمہیں فائر کر دیں گے، نکال دیں گے، تم کو ڈیموٹ کر دیں گے، تم کو تمہارا پروموشن روک لیں گے. ہے نا میرے عزیزو؟ تھوڑی سی بات کے لیے ہمارا مزاج برہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وقتی طور پر ہم اس دنیا میں اس کے رازق قرار پا گئے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لو، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لیجئے کہ اگر ایک کام ہمارا نوکر نہ کرے تو ہمارا مزاج یوں برہم ہو جاتا ہے، اور صبح شام اس کے احکامات کے خلاف ورزی ہم کرتے رہتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کبھی اس نے کہا بہتی ہوئی ہوا تجھے روک دوں گا، نہیں دوں گا. کبھی اس نے کہا برستا ہوا پانی تجھے دور کر دوں گا، اس سے تیرے رزق کو روک لوں گا. ذرا غور کیا آپ نے؟ ایسا کریم ہے اللہ گواہ کہ اپنے گنہگار لغزش سے بھرے ہوئے بندے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، تیار رہتا ہے. میرے عزیزو، قارون کا نام آپ نے سنا ہے، قارون کے خزانے کا بھی نام آپ نے سنا ہے. جناب موسیٰ کا دور ہے، قارون کو تبلیغ کر رہے ہیں جناب موسیٰ. کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اس کی وحدانیت پر ایمان لے آ. قارون ماننے کو تیار نہیں ہے. جناب موسیٰ عاجز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں، میرے مالک، میں نے تیرے اس بندے کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آواز آئی موسیٰ، پھر کہا اسے عذاب میں مبتلا کر دے. اور فرمایا آپ نے، کلیم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے، نبی ہے، دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. کہا موسیٰ یقیناً عذاب نازل ہوگا، عذاب نازل ہوگا. کیا عذاب نازل ہونا چاہیے؟ موسیٰ نے کہا اللہ اسے زمین میں غرق کر دے، خزانے کے ساتھ اسے دھسا دے. کہا دھسے گا، لیکن موسیٰ زمین پر آج حکومت تمہاری ہوگی، تم حکم دینا زمین کو، تمہارے حکم پر زمین عمل کرے گی. جناب موسیٰ نے کہا اسے نگل لے. زمین پھٹی، قارون دھسنے لگا. سنیں میرے عزیزو، قارون خزانے کے ساتھ زمین میں دھسنے لگا. جیسے کمر تک پہنچا، آواز دی موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو. کہا اب معافی مانگ رہا ہے جب عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بار موسیٰ نے آواز بلند کی، میرے مالک جلدی کر عذاب میں. کہا موسیٰ میں نے آج تمہیں اس کا حق دے دیا ہے، تم خود زمین کو حکم دے دو، میں حکم نہیں دینے والا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا زمین جلدی نگل لے. کمر سے گلے تک آ گیا. کہا موسیٰ معاف کر دو مجھے، معاف کر دو موسیٰ، میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. کہا جب اب عذاب الہی میں ڈوب رہا ہے تو تجھے خدا یاد آ رہا ہے. تیسری بار جب وہ سر ڈوبنے لگا، ایک بار پھر آواز دی، موسیٰ نے نہ سنی. قارون غرق ہو گیا، چلا گیا میں خزانے کے. جناب موسیٰ کوہ طور پر آئے، مناجات کے لیے آئے. آواز دی، جو انداز تھا آواز دینے کا، جواب نہیں آیا.
جواب نہیں آیا. جناب موسیٰ نے دوبارہ آواز دی, پھر جواب نہیں آیا. اب بے چینی بڑھی اور ایک بات تڑپ کے کہا, میرے مالک میں تیرا موسیٰ ہوں, تجھے آواز دے رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہا ہے. اب جواب آیا, موسیٰ میں نے تمہارے پکارنے پر جواب نہ دیا تو اتنا بے چین ہو گئے, میرا بندہ تڑپ تڑپ کے تمہیں پکار رہا تھا لیکن تم نے نہ سنی. اے موسیٰ تمہیں اس نے 3 بار پکارا, کاش ایک بار مجھے پکار لیتا. صلوات پڑھنے ایک بار مل کے محمد والے محمد. غور فرمایا آپ نے, اس کی رحمتیں اس کے غضب سے تیز چلتی ہیں. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, بہانے دیتا ہے, کاش میرا بندہ اب میری رحمت میں آ جائے, اب آ جائے. گناہ کیا ہے, توبہ کر لو, پشیمان ہو جاؤ, اب نہ اس طرف جانا. آؤ, میں اپنی رحمت میں تمہیں سمیٹے لینا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم پر عذاب ہو, میں نہیں چاہتا کہ تم مشکلوں میں مبتلا ہو. میرے عزیزو یاد رکھنا, اپنے بندے کو اتنا چاہتا ہے کہ خود بندے کا باپ بھی اتنا نہ چاہتا ہوگا اپنی اولاد کو. باپ بھی غصے ہو کے خفا ہو کے اپنے بچے کو نکال دیتا ہے. اگر وہ اپنی مملکت سے نکال دے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ایک لمحے کے لیے فکر کیجئے کہ کس طرح سے اپنے بندوں کو وہ سمیٹنا چاہتا ہے. توبہ کر لو, پلٹ کے آ جاؤ. اچھا پوری حیات نہیں توبہ کیا, وقت آخر توبہ کر لو, وقت آخر توبہ کر لو. اچھا اب آخری وقت آ گیا, دنیا سے اٹھ رہے ہو تو اب توبہ کر لو. میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ذرا مجھے بتائیے, ایسا کریم, ایسا اپنے بندوں کو چاہنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ہماری لغزشوں کو نظر انداز کرتا رہا کہ کبھی تو پلٹ کے آئے گا, کبھی تو پلٹ کے آئے گا, پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کے تو واپس آئے گا. ہے تو میرا بندہ, ہے تو میرا بندہ, کبھی تو جائے. اللہ اللہ میرے عزیزو, یاد رکھیے گا کہ یہ وہ پروردگار ہے ہمارا کہ جس نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور ہر لمحہ اس بات کا موقع دیا ہے کہ گناہوں سے ہم پشیمان ہو کر اس کی طرف پلٹ جائیں, اس کی طرف پلٹ جائیں. لیکن یہ توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے, یاد رکھیے گا, یہ توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے. اور میرے عزیزو بس آخری جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ کے اس اسٹینڈرڈ پر میری بات اتری یا نہ اتری, مگر میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو مختصر سا وقت ہے ایک پیغام آپ کی خدمت میں پہنچا دوں, ایک میسج آپ کی خدمت میں پہنچا دوں کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے. آپ یقین جانیے, یہ ساری اکڑ فو جو ہے ہماری, اس کو ختم ہونے میں لمحہ بھی نہیں لگتا ہے, لمحہ بھی نہیں لگتا ہے. سب رہ جاتا ہے میاں, کچھ نہیں, سب ایک بار زنجیریں در ہلی, سب رخصت. جی ایک بار موت کی چادر اوڑھ کے سو گئے, ختم سب, ہے یا نہیں؟ اور آپ ذرا دیکھیے کہ وہ انسان جس کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہو, معاشرہ چل رہا ہو, نظام چل رہا ہو, جس کے سامنے سے لوگ ڈر کے مارے گزرنا پسند نہ کرتے ہوں, ایک بار جب موت آ جاتی ہے تو سب کچھ ختم کر دیتی, مٹا دیتی ہے یا نہیں؟ اور پہلا حملہ اس کے نام پر ہوتا ہے. یہ اطلاع تو مل جاتی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ہے یا نہیں بھائی, وہ مر گئے. اس کے بعد ہم اور آپ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کی مٹی کب اٹھے گی, کب دفن کیے جائیں گے. ایک ہی بات آپ پوچھتے ہیں کہ میت کب دفن کی جائے گی. کبھی غور کیا یہ سامنے کی چیزیں ہیں, یہی تو پوچھتے ہیں آپ,
یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ زید کب دفن کیے جائیں گے، بکر کب دفن کیے جائیں گے، یہ نہیں پوچھتے ہیں آپ. ظہیر کب دفن کیے جائیں گے، میت کب دفن ہوگی. ذرا غور کیا آپ نے؟ چند لمحے پہلے جس کا نام بڑے احترام سے لیا جا رہا تھا، موت نے ایک بار آ کے جو زنجیریں در ہلا دی زندگی کی، تو اب وہ سارا احترام چلا گیا. اب نہ صاحب رہ گئے، نہ قبلہ رہ گئے. ذرا سوچا آپ نے؟ اب میت ہو گئے. میت کب دفن کی جائے گی؟ میرے عزیزو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہے. اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ جب تک زندہ رہو ایسے رہو کہ لوگ ملنے کی خواہش کریں. جب تک زندہ رہو تمہاری زندگی ایسی ہو کہ لوگ ملنے کی خواہش کریں. تم مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے روئیں. دو جملوں میں پوری زندگی کے فلسفے کو سمیٹ کے رکھ دیا مولا نے کہ اگر زندہ رہو تو ایسے رہو کہ لوگ خواہش کریں تم سے ملنے کے لیے، اور تم دنیا سے اٹھ جاؤ تو تمہیں یاد کر کے لوگ روئیں. یہ ہمیں فلسفہ کہیں سے نہ مل سکتا اگر اہل بیت کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی. اہل بیت کی زندگی اگر ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی تو یہ فلسفہ ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتا تھا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ لوگ چاہتے تھے کہ پاس بیٹھیں، گفتگو کریں، اور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہیں یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میرے عزیزو، جس سانحے کی یاد میں آپ یہاں آئے ہیں، جس واقعے کی یاد میں آپ آئے ہیں، جس کے لیے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، یہ وہی افراد تھے کہ جن کی زندگی اتنی بہتر زندگی تھی کہ جب تک باحیات تھے، جو جانتے تھے، جو پہچانتے تھے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو 14 صدیوں نے اپنا سفر طے کر لیا ہے. آج تک آنکھوں سے آنسو رکے نہیں ہیں ان کی یاد میں. یہ کون لوگ تھے؟ ان کی زندگی کیسی زندگی تھی؟ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن کبھی اپنے دل کے نہا خانوں میں اتر کے دیکھیے کہ جس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دل میں کہیں اس محبت کا جلوہ ہے یا نہیں ہے. اور جب محبت کا جلوہ دل میں ہوتا ہے میرے عزیزو، تو یاد رکھیے یہ وہ جلوہ ہوتا ہے جو مذہب و ملت کی دیواروں کو ڈھا دیتا ہے. اور اگر ماں اپنے جوان بیٹے کو بیاہ کے لا رہی ہے تو محبت اس طرح کھینچے گی وطن نہ جائے گی، حسین کے ساتھ چلنے لگی. یہ واقعات ہیں تاریخ کے آپ کے سامنے. وہبہ کلبی کی ماں نصرانی تھی، اسلام پہ تھوڑی تھی. اپنے بیٹے کو بیاہ کے لے جا رہی تھی. ماں، بیٹا، بہو، جوان بیٹا، اس کی شادی، اس کو بیاہ کے لا رہی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے نفسیات کی اس دنیا سے گزر جائیں اور یہ دیکھیں کہ ایک ماں، اس کا جوان بیٹا، وہ ماں اپنے بیٹے کو بیاہ کے لا رہی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل میں جذبات کا سمندر، جس کے اندر موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں گی، پورا مستقبل گھر کا سامنے ہوگا، نسل پوری نگاہوں کے سامنے ہوگی. کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ماں کسی کی محبت میں اس سب کو نظر انداز کر کے اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ذرا نفسیات کی دنیا سے گزریے، کسی سائیکٹرسٹ سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا ہے یا نہیں. مگر جب یہ محبت دل میں جلوہ فگن ہوتی ہے تو پھر مستقبل میں اپنے گھر کو آباد ہوتے ہوئے نہیں پسند کرتے.
گھر اجڑ جائے اجڑ جائے. جسے ہم چاہتے ہیں اس کی محبت پر حرف نہ آنے پائے. بیٹے کو بھیجا, پتہ لگاؤ یہ کس کا قافلہ ہے. بیٹے نے پتہ لگایا, آ کے بتا دیا نواسے رسول حسین ابن علی کا قافلہ ہے. کون کون ہے قافلے میں؟ آ کے بتایا فلاں فلاں یہ ہیں قافلے میں, ان کے گھر والے ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے دوست ہیں. وہ بے چین تڑپ گئی, کہاں جا رہے ہیں؟ اس طرف. ایک طرف بہتی ہوئی گرم ہوا کی طرف نظر کیا, ریگستان کی طرف نظر کیا, خیمے میں بچوں کو دیکھا. کہاں ہے؟ ایسے زمانے میں تو کوئی سفر نہیں کرتا ہے, اور اگر کرتا بھی ہے تو اپنے ساتھ اس طرح بچوں کو نہیں لے کے جاتا ہے. یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی نواسے رسول, فرزند زہرا. پتہ لگاؤ. بچہ منزل کا پتہ نہ لگا سکا. ماں کے پاس آیا, کہا دیکھو اب میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی پلٹ کے. اب تم جا کے امام سے میری طرف سے دستبستہ عرض کر دو کہ میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہمارا بھی خیمہ آپ کے ساتھ چلے گا, ہمارا بھی قافلہ آپ کے ساتھ چلے گا. لیکن دیکھو مولا سے یہ کہہ دینا, چونکہ شہزادیاں ہیں, نبی زادیاں ہیں, ایسا نہ ہو کہ منزل ادب میں کوئی بد احترامی ہو جائے, بے احترامی ہو جائے. تو یہ کہہ دینا مولا سے کہ مولا ہم اپنے خیمے کو آپ کے خیمے سے دور لگائیں. غور فرمایا آپ نے؟ جوان بیٹے نے امام سے آ کے اپنی ماں کی خواہش کا ذکر کیا, جس کے سامنے فہرست شہادت ہو. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس جوان کا بھی نام ہے اس میں. امام نے اجازت دی, قافلہ ساتھ چلا, کربلا کی سرزمین پر آیا. خیمہ زن ہوا, سب پر پانی بند ہوا, اس پر بھی پانی بند ہو گیا. پریشانیوں میں جیسے سب آئے ویسے وہ بھی. لیکن نہ ماں نے بیٹے سے کہا کہ یہ ہم کہاں آ کے پریشان ہو گئے, پھنس گئے, نہ بیٹے اور بہو نے ماں سے کہا کہ ہم تو گھر جا رہے تھے, یہ تم ہمیں کہاں لے کے آ گئی. غور کیا آپ نے؟ تم کہاں لے کے یہ چلے آئے. اب یہ شکوہ نہیں ہے, اب فکر کیا ہے یہ آپ دیکھ لیں. فکر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ قربان نہ ہو سکے. میرے عزیزو سن لینا آسان ہے, بہت آسان ہے. اس منزل میں آ کے اور اس فکر کا ہونا یہ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. جوان بیٹے کے لیے ماں یہ سوچے کہ ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ قاسم شہید ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ حسین پر مصیبت آ جائے اور میرا بچہ بچ جائے, میرا بچہ بچ جائے. یہ شاید تصورات کی بات ہوتی, خیالات کی بات ہوتی, اگر مادر وہب کے جملے ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتے کہ فرماتی ہیں میرے لال میں تو تجھے تیرے خون میں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے کہ جب زخم کھا کے آئے ہیں اور ماں سے کہا ہے کہ ماں اب تو آپ خوش ہیں کہ دیکھیے نصرت امام میں کتنا زخمی میں ہو گیا ہوں, اب تو آپ خوش ہیں کہ میں نصرت کر رہا ہوں, یہ خون جسم سے بہ رہا ہے. تو جواب یہ دیا کہ خوش تو اس وقت ہوں گی جب تجھے تیرے خون میں تڑپتا ہوا نصرت امام میں دیکھ لوں گی. میرے عزیزو بڑی سخت کربلا کی منزل تھی, بڑی سخت کربلا کی منزل تھی. ایام گزر گئے, ذکر آپ سنتے رہے, ذکر کرتے رہے. میں بہت طول اور طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس ایک طائرانہ نظر, اس لیے کہ پھر زندگی رہی تو پھر فرش عزا بچھائیں گے, پھر شہزادی کے لال کا ماتم کریں گے, پھر فرزند زہرا
غریب زہرا کا ماتم ہوگا۔ میرے عزیزو، آپ کی اس صحیح کو، آپ کی اس عقیدت کو بی بی قبول فرمائیں۔ رات اور دن آپ نے فرزند زہرا کا ماتم کیا ہے، غریب زہرا کا ماتم کیا ہے آپ نے، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیا ہے آپ نے۔ نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھا، نہ رات کا خیال، نہ آرام کا خیال میرے عزیزو، اس لیے کہ اس غریب کا ماتم کربلا میں کوئی کرنے والا نہ تھا، اور اگر کوئی روتا بھی تھا تو تازیان اسے اذیت دی جاتی تھی۔ کیسا ظلم تھا میرے عزیزو کہ بیٹی باپ پر رونا چاہے تو رونے نہ دیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کی لاش سامنے بے گورو کفن پڑی ہو۔ ذرا سید سجاد سے پوچھ لیں اس چیز کو کہ بابا کی لاش بے گورو کفن پڑی ہوئی ہے، گرد صحرا کفن بن رہی ہے، سید سجاد کربلا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عجیب عالم ہے، ایسا تھا کہ بس اونٹ سے زمین پر آ جائیں۔ ایک بار شہزادی زینب کی نگاہ پڑی، فرمایا سید سجاد بیٹا میں کیا عالم دیکھ رہی ہوں؟ ہائے ہائے، اللہ گواہ ہے، یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جب بھی سوچئے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ میں ایک بار جنبش دی، پھوپھی کی طرف مڑ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کی لاش بے گورو کفن پڑی رہے۔ کاش کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ مولا جب یہ جملے آپ ادا کر رہے تھے تو کیا عالم رہا ہوگا؟ عالم یہ تھا کہ جیسے روح اب جسم سے نکل جانے والی ہے۔ ذرا سوچو میرے عزیزو کہ بقیہ منزلیں سید سجاد نے کیسی طے کی ہیں۔ بے مخنو چادر، بہنیں، مائیں، پھوپھیاں، جن کا سایہ بھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مولا تاجدار وفا، کربلا میں شانوں کو کٹا دینا آسان تھا، لیکن 11 محرم کے بعد ذرا عابد سید سجاد سے پوچھئے کہ کیا گزر گئی ہوگی۔ جب نے یہ آواز دے کہ تو نے دیکھا نہیں، میرا سر نو کے لہجہ پر نہیں رکتا تھا، زمین پر آ جاتا تھا، اس لیے کہ مجھ سے شہزادیوں کو بے پردہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ارباب اعضا، چند جملے سید سجاد کے سلسلے میں۔ رہا ہو چکے قید خانے سے، کربلا پہنچ چکے، لیکن یہ آسان منزلیں نہیں تھی جن منزلوں سے بھائی ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ جب شام کے قید خانے میں یہ پیغام پہنچا کہ سید سجاد یزید نے بلایا ہے آپ کو، سید سجاد دربار یزید میں آئے، پورا واقعہ آپ کے سامنے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، دل چاہے یہاں رہو، دل چاہے مدینے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا یزید میں فیصلہ نہیں کروں گا جب تک اپنی پھوپھی سے نہیں پوچھ لوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بس جس منظر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھوپھی سے پوچھ کے بتائیے کہ آپ کو یہاں رہنا ہے یا مدینے جانا ہے۔ میرے عزیزو یہاں تک تو آپ سنتے رہتے ہیں،
جیسے ایک بار سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیاں سنبھالی اور چاہتے ہیں کہ دربار یزید سے نکلیں کہ ایک بار یزید نے کہا رک جائیے۔ سید سجاد رک گئے، سید سجاد رکے، ایک بار اس نے حکم دیا کہ حداد بلایا جائے۔ حداد کہتے ہیں لوہار کو، بلیک اسمتھ کو۔ آیا، کہا کیا حکم ہے؟ کہا ان کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دے، ان کی بیڑیوں کو کاٹ دے، اتار دے، کمر سے لنگر کو اتار دے، خاردار توق اتار دے۔ میرے عزیزو، عزیز کا حکم تھا۔ ایک بار بیڑیاں کاٹی گئیں، پیروں سے خون بہ رہا تھا، زخم ہو گیا تھا۔ ہتھکڑیاں کاٹی گئیں، کلائی زخمی ہو چکی تھی، لنگر اتارا گیا۔ عجیب عالم تھا سید سجاد کا۔ اب تک حداد سارے کام کر رہا تھا، لیکن ایک بار جیسے توق اس نے کاٹا، وہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکا، ایک بار چیخ کے رویا۔ یزید کے بھرے ہوئے دربار میں اس کی چیخ نکل گئی، نہیں قابو کر سکا، چیخ مار کے رویا۔ دربار میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ پوچھ سکتا۔ جیسے دربار سے باہر نکلا، کچھ لوگ دوڑ کے آئے، کہا حداد ذرا رک جا۔ رک گیا، کہا یہ بتا کہ تو نے جب بیڑیاں اتاری تو نہ رویا، جب ہتھکڑیاں کاٹی تو نہ رویا، جب تو نے لنگر اتارا تو نہ رویا، یہ بتا کہ جب تو توق اتار رہا تھا تو کیوں رویا؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے کہ جب میں توق نکال رہا تھا تو توق کے کانٹوں میں سید سجاد کی گردن سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ ارے میں دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، سید سجاد نے کس طرح سے کربلا سے شام تک اسے برداشت کیا ہوگا۔ اے ارباب عزا، یہی وجہ تھی کہ جب کوئی ملتا تھا اور بات کرنا چاہتا تھا تو سید سجاد سر نوڑا کے کہتے تھے ارے مجھ سے نہ پوچھو، اس لیے کہ مجھ سے بات نہیں کی جا سکتی، میں اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتا، اتنی تکلیف ہو رہی۔ میرے عزیزو، اتنی مصیبت کے بعد پیغام رہائی سید سجاد کو مل گیا، آزاد کر دیے گئے۔ پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی نے دیکھا، کہا آزاد کر دیا ہے، کہا ہے چاہے مدینے جانا چاہو تو مدینے جاؤ، چاہے یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہو۔ کہا میرے لال، جانا تو ہمیں مدینے ہے، لیکن یزید سے کہہ دے جب سے زینب بھائی سے چھوٹی ہے، بھائی کا ماتم نہ کر سکی ہے، ماتم کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ اے میرے عزیزو، آپ نے سنا ہے ایک گھر سجایا گیا، سیاہ پردے لگائے گئے، شام کی عورتیں پرسا دینے کے لیے آنے لگیں، شہزادی سب کو سمیٹ کے قید خانے سے اس مکان میں لے کے گئیں۔ واہ حسینہ کی آواز بلند ہونے لگی۔ ایک بار یہ آواز آئی کہ کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ اے عزیزو، جس کا چاہنے والا شہید ہوا تھا، جب اس کا سر آتا تھا تو اس کی چاہنے والیاں آگے بڑھ کے اس سر کو لے کے ماتم کرتی تھیں۔ میرے عزیزو، ایک بار آنے والے نے یہ کہا کہ سر حسین آ رہا ہے، بڑھ کے زینب نے سب کو روک دیا۔ اے بیویو، ارے رک جاؤ، میرے ماجائے کا سر آ رہا ہے، میں خود اپنے ماجائے کا استقبال کروں گی۔ شہزادی نے بھائی کا سر لیا، ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اے میرے عزیزو، بیویاں رو رہی تھی کہ ایک بار شہزادی اٹھی اور ان کپڑوں کی طرف گئیں کہ جو واپس آئے تھے، کچھ اس گٹھری سے کھول کے ڈھونڈنے لگی، ایک جلی ہوئی مسند نکالی، مسند لا کے بچھا دیا، سید سجاد کے پاس آئی، ایک بار شانہ پکڑا، اے میرے لال، ارے وقت کے امام ہو، اپنے بابا کی مسند پہ آؤ تاکہ تمہارے بابا کا تمہیں پرسا دے سکوں۔ اے ارباب عزا، سید سجاد لپٹ گئے۔ اے پھوپھی اماں، ارے میں آپ کو آپ کے بھائی کا پرسا دیتی ہوں۔ اے عزیزو، کربلا کے شہیدوں کا ماتم ہوتا رہا۔ زینب کا قافلہ حسین کے ماتم کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اے عزیزو، آج کا
جو دن گزرا ہے اس دن یہ لٹا ہوا قافلہ اپنے اعز و اقربا کو کربلا میں قربان کر کے جو شام میں آیا تو وہ واپس ہوا۔ جیسے کربلا کی سرزمین پر پہنچے آپ نے مصائب سنے ہیں میرے عزیزو۔ یہ وہ دن تھا جس دن جابر ابن عبداللہ انصاری زیارت کے لیے آئے تھے۔ اے عزیزو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیویوں نے قبروں پر اپنے کو گرا دیا ہوگا۔ جب جابر ابن عبداللہ انصاری کو پتا چلا سید سجاد آئے ہیں، ایک بار جابر آگے بڑھ کے چاہتے ہیں سید سجاد کے گلے لگ جائیں، بس سید سجاد نے کہا نانا کے صحابی جابر، ارے اتنے زخم لگے ہوئے ہیں جابر کہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ جابر نے جناب سید سجاد کو امام کا پرساؤ دیا۔ سید سجاد بابا کا ماتم کرتے رہے۔